نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم اس جمعۃ المبارک کے عظیم اور بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اس کے گھر میں موجود ہیں. گزشتہ نشست کے اندر جو سورہ حجرات کا مضمون ہم نے شروع کیا تھا آداب معاشرت کے حوالے سے، اس پر میں نے گزارش کی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آداب بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ابتداءً اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور پھر بعد ازاں حسن معاشرت اور سوسائٹی کے اندر جو رہنے کے آداب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے آداب ہیں، اللہ رب العزت نے وہ بتائے اور سکھائے ہیں. ان میں سے صرف ایک پہلو کو ہم نے لیا تھا، جو بہت سارے اس میں مختلف پہلو بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے. ان میں سے ایک ہم نے محض لیا تھا بدگمانی کے حوالے سے. اسی آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بے شک کچھ گمان وہ گناہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العزت وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر بھی وہی انسانی تعلقات کی بات ہے کہ ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، اس میں جو ہمارے تعلقات ہیں ان کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. اب میں اس کا پس منظر دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہم نے گزشتہ ایک نشست کے اندر بات کی کہ وہ محبت کا دین ہے، اور دین کی کل اساس وہ محبت ہے. وہ اللہ رب العزت نے محبت کو بنایا ہے. محبت کے سوا اس دین کے اندر کسی دوسری شے کی گنجائش نہیں ہے. عقائد ہیں تو عقائد کی بھی بنیاد وہ محبت ہے، یعنی ایسا عقیدہ جو محبت سے خالی ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی اس میں محبت الہی نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو، محبت صحابہ نہ ہو، محبت اولیاء نہ ہو، نسبت و تعلق صالحین نہ ہو، تو یہ عقیدہ بھی کھوکھلا ہے، ایسا عقیدہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم ایسے عقیدے کو خارجی عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ خارجیت ہے، وہ محبت سے خالی ہے.
پھر اسی طرح جتنی عبادات ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، ان کی بھی اساس وہ محبت ہی ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، یعنی آپ نے 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے حضور مسجد میں اس کے گھر میں آنا ہے، تو کبھی ذہن میں تصور کریں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ ایک ہی پریکٹس ہے، وہ بار بار کرنی ہے اور ایک ہی جگہ آ کر کے کرنی ہے، تو زندگی میں 1-2 مرتبہ ہوتا تو سمجھ میں آتی، سال میں 1 مرتبہ ہو، مہینے میں 1 مرتبہ ہو، ہفتے میں 1 مرتبہ ہو جیسے عیسائی کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ چلیں اس سے بھی کم کر لیں تو دن میں بھی 1 مرتبہ ہو، تو سیم پریکٹس ہے، ایک ہی کام کرنا ہے تو 1 مرتبہ کر لیں تو کافی ہے۔ لیکن 5 مرتبہ ایک ہی کام کرنا اور ایک ہی جگہ پر آ کر کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ یہ محبت ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندے میری محبت کی خاطر میرے گھر میں بار بار آئیں اور میرے سامنے سجدہ ریز ہوں، میری محبت میں سجدہ ریز ہوں، میری خاطر۔ تو یہ عبادات ہیں۔ پھر اسی طرح روزہ ہے، تو روزے کی بھی اگر اصل کو دیکھیں تو بظاہر اس میں کیا رکھا ہے کہ آپ پورا سال کھاتے پیتے ہیں، 11 ماہ، اور 1 ماہ کے اندر وہ ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کس خاطر؟ اس اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر۔ پھر زکوٰۃ ہے، مال آپ کا ہے، آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور اس کی سیونگز کی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس پر سال گزر جائے تو اس کو خرچ کرو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ وہ کس خاطر؟ کہ مال تمہارا ہے لیکن اپنے رب کی محبت کی خاطر اسے کیا کرو؟ دنیا میں خرچ کرو۔ پھر اسی طرح حج ہے، تو حج تو ویسے ہی عبادت محبت کی ہے ساری کی ساری، اس میں تو کچھ اور رکھا ہی نہیں ہے اللہ رب العزت نے، وہ تو خود اللہ کو جو اپنے مقرب بندوں سے محبت تھی اس کا اظہار اللہ نے یوں کیا کہ ہمیں حکم دے دیا کہ تم بھی وہی کام کرتے رہو۔ اب حج کی دیکھیں تو اس میں کیا عبادت ہے؟ طواف کرنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو فرمایا کہ تم بھی طواف کرتے رہو۔ اب بظاہر اس میں کچھ نظر نہیں آتا کہ ایک اینٹ گارے کی بنی ہوئی عمارت کے گھر کے 7 چکر لگانے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، جو بھی حالت ہو، لیکن اللہ کے ایک حبیب اور مقرب بندے نے یہ عمل کیا تو اللہ نے اس عمل کو جاری کر دیا۔ پھر صحیح ہے، تو صحیح کے اندر بظاہر کوئی عبادت کا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کی ایک مقرب بندی نے، اور وہ بھی اپنی حاجت کے لیے وہ دوڑ لگائی۔ اللہ رب العزت کو وہ ادا ایسی پسند ہے کہ اپنی بندی سے محبت کی خاطر اللہ رب العزت نے اس کو بھی ایک عمل بنا دیا اور جاری فرما دیا۔ پھر عرفات کے اندر قیام کرنا ہو تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ رب العزت کو محبت تھی وہ ہے۔ تو گویا دین جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا اس کی اساس، بنیاد اور تعلیم وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تو عبادات اور عقائد کا معاملہ تھا، اب معاملہ ہے کہ بندوں نے آپس میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے۔ تو اس خاطر یہ جو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا یہ اسی لیے کہ تمہارے دل کے اندر بھی عمل سے تو ظاہر بالکل نہ ہو، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ ہارش ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کا قتل یہ کفر ہے، یعنی عملاً کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا اور اس حد تک چلے جانا کہ اس کو گالی دینا یا اس کو مارنا، اس کو اتنا پسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو یہ تو ظاہری اعمال ہیں، ہم اس سے ایک سٹیپ پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ کا باطن اور من جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر نہیں ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اے میرے بندو وہ بھی محبت سے خالی نہ ہو، وہ بھی محبت سے بھرا ہوا، تم سراپا محبت بن جاؤ، تمہارے اندر میری محبت ہو اور میری مخلوق کی محبت ہو، بس اور کچھ نہ ہو۔ کل دین اسلام کی تعلیم وہ یہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو پچھلی نشست میں گفتگو کی کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، وہ پہلا سٹیپ تھا جہاں سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے انسانی تعلقات کی خرابی کی ابتدا ہوتی ہے،
اس کا کلا کمال اللہ رب العزت نے پہلے کیا، فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ پھر اگلی بات کیا ارشاد فرمائی، فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کا عیوب کو تلاش نہ کرو، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کے عیوب کا پردہ رکھا ہوا ہے، کسی کے عیب کا پردہ رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس پردہ کو وہ چاک نہ کرے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو گویا تم ان کو خراب کر دو گے۔ خراب کر دو گے کا معنی کیا ہے کہ ان کے عیوب کو، ان کے گناہوں کو سوسائٹی کے اندر بیان کر کے انہیں شرمندہ کرنا۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک شخص کے اندر ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اپنا عمل اس نے چھپ کر کے کیا تو اس نے خود کیا اور وہ اس پر مطلع تھا، اور اپنے تئیں وہ کسی حد تک شرمندہ بھی تھا۔ اگر شرمندہ نہ ہوتا تو لوگوں کے سامنے بھی وہ عمل کرنے سے کتراتا نہ، وہ حیا نہ کرتا۔ تو گویا ایک حیا اور شرمندگی، وہ اس کا احساس اس کے اندر موجود تھا، جس نے اس کو وہ گناہ سرعام کرنے اور لوگوں کے سامنے کرنے سے روک رکھا تھا۔ لیکن اگر ہم ان کے ان عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں اور ان کا پردہ چاک کر دیں تو عین ممکن ہے کہ ان کی جو حیا اور شرم باقی تھی ہم اس کا پردہ چاک کر کے ان کی اس شرم اور حیا کو بھی ختم کر دیں، اور پھر وہ سرعام وہ گناہ کرتے پھرے، اس سے پھر ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ تو فرمایا لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو اور ان کو بیان کر کے ان لوگوں کو خراب نہ کرو۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کا پردہ رکھا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیوب کا پردہ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا، اب یہ اگلی بات بڑی قابل توجہ اور بڑی قابل غور بات ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں یاد رکھیں کہ مجھ جیسا اگر کوئی شخص کرتا تو بات شاید سمجھ میں نہ آتی اور بات ماننے میں بھی ہمیں تعامل ہو سکتا تھا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اس کی کہی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ وہ زبان کہہ رہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے، اگر یہ کوئی کلام کرتے ہیں تو وہ فقط وحی الہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ احادیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں یہ بھی دراصل وحی الہی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے گمراہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے، گمراہ ہونے کے لیے۔ گمراہ کا معنی یہ ہے کہ وہ حقیقی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور ہمارے کرائٹیریا صراط مستقیم کے یہ ہیں کہ ہم نے اگر کثرت کے ساتھ عبادات کر لی، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، زکوٰۃ کر لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید صراط مستقیم پر ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کے گمراہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ لوگوں میں وہ چیز دیکھے جو اس کو اپنے اندر نظر نہیں آتی۔ یعنی ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے اور ہم وہ عیب لوگوں کے اندر تلاش کرتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، کہ دوسرے کے عیب سے نظر ہٹا لینا، دوسرے کا عیب نظر ہی نہ آئے، آنکھ ایسی ہو جائے کہ وہ جس کو دیکھے اس کی ہر اچھا عمل اس کو نظر میں آئے، لیکن اگر کوئی اس کا عیب بھی اس کے سامنے ہو تو وہ اس کے بارے میں بھی اچھا گمان کرے کہ نہ جانے اس نے کس حالت میں یہ کام کیا ہے، نہ جانے کیا وجہ ہوگی۔ میرے ایک استاذ مکرم نے ایک بڑی پیاری بات کی، اس کو انگریزی کے اندر پرسپیکٹیو کہتے ہیں، زاویہ نگاہ کہتے ہیں، کہ آپ کے دیکھنے کا انداز اور رخ کیا ہے۔ اب آدھے لوگ آپ اس طرف بیٹھے ہیں اور آپ میرا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، اور آدھے لوگ اس طرف بیٹھے ہیں جو میرا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو سامنے والے ہیں وہ بھی ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں، وہ پیچھے کا رخ نہیں دیکھ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے نا، تو جو چیز گول ہوتی ہے اس کے 360 زاویے ہوتے ہیں۔ کتنے زاویے ہوتے ہیں؟ 360 زاویے، اور ہم ان میں سے کتنوں کو دیکھتے ہیں؟
اور اگر کوئی چیز چکور ہو، یہ مسجد کا اگر احاطہ ہی لے لیں تو جو مسجد کے اس طرف رہتے ہیں ان کو مسجد کے اس طرف کے حال کا نہیں پتہ کہ مسجد وہاں سے کیسی نظر آتی ہے، اور جو مسجد کے اس سمت میں رہتے ہیں ان کو مسجد کے اس سمت کا نہیں پتہ کہ اس طرف کا حال کیا ہے۔ یعنی ہماری نگاہ کی حد اتنی ہے کہ ہم محض ایک زاویہ وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، اس کے پس پردہ جا کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کیا ہے۔ اس کے 360 اور زاویے موجود ہیں، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا پھر ان کے وہ 360 زاویوں پر نگاہ ڈالو نا۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بارے میں لوگ یہ گمان رکھیں کہ میں نے یہ عمل اس وجہ سے کیا تھا، اور ہم سے اگر کوئی غلطی سے کوئی کام سرزد ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کی وضاحت دیں، ایکسپلینیشن دیں اس کی، تاکہ لوگ ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہوں کہ میں اگر اس گلی سے نکل کر کے آیا تھا اور اس گلی میں کوئی گناہ کا کام ہو رہا تھا تو میں ان کو بتاؤں کہ میں اپنے کسی کام سے گیا تھا، میں اس گناہ میں شریک نہیں تھا۔ اپنے بارے میں تو ہمارا یہ خیال ہے، تو کوئی اور شخص ہو تو یہ ہم تصور اس کے بارے میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور پھر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے مغز کو سمجھیے، اور وہ مغز کیا ہے؟ محبت، کہ سوسائٹی کے اندر محبت پریویل کرے، محبت پھیلنی چاہیے سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر سے کدورتیں دور ہونی چاہیے۔ اور وہ کب ہوں گی؟ وہ جب آپ دوسرے کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے۔ وہ عیب دیکھیں گے تو پھر کہاں سے محبت آنی ہے؟ عیب دیکھنے سے کبھی محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ اچھی نگاہ سے دیکھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں وہ چیز دیکھے جو اسے اپنے اندر نظر نہیں آتی، اور جو کام وہ خود کرتا ہے ان کاموں پر دوسروں کی مذمت کرتا ہے، اور لا یعنی باتوں پر اپنے ہم نشین کو ایذا پہنچاتا ہے۔ یہ گمراہی کی نشانی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ چہ جائے کہ تمہارے اعمال بڑے کثیر ہوں، تم تلاوت کرتے ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، تم زکوٰۃ دیتے ہو، تم حج کرتے ہو، تم امامہ پہنتے ہو، تم داڑھی رکھتے ہو، تمہارے جبہ و دستار بڑے ہیں، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ اعمال بڑی کثرت سے اس نے کر رکھے ہیں۔ نہیں، فرمایا کہ کسی شخص کے گمراہ ہونے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں، وہ لوگوں کے عیب تلاش کرے اور وہ چیزیں دیکھے جو اس کے اپنے اندر پائی جاتی ہیں، اور پھر لا یعنی باتوں سے لوگوں کو ایذا پہنچانا، غیر ضروری باتوں سے۔ یہ ہمارا معمول بن چکا ہے سوسائٹی کے اندر کہ بات کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے ایک بات کا بتنگڑ بنا کر کے لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا اور ڈسکس کرنا۔ یہ تو آج کل کے اس دور کے اندر یہ جو شیطانی معاملہ پھیل چکا ہے، جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں، یہ تو شیطان کا مکر اور چال ہے، جس کو انگریزی میں ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں، کہ کوئی بات ہے یا نہیں ہے وہ بنا کر سوسائٹی کے اندر پھیلا دو۔ اسلام نیکی کے اور اچھائی کے پروپیگنڈے کی بات کرتا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، 6 پارے کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ گناہ کے کام کا تذکرہ و سرعام کیا جائے، الا من ظلم، ہاں ظلم ہوا ہو تو اس کا بیان کرنا چاہیے۔ کسی نے ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، اس پر اس کی کھلے عام مذمت کی جائے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے کہ یہ شخص ظالم ہے۔ اور ہمارا حال اس کے برعکس ہو چکا ہے، ہم ظالم کے وڈیرے کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، اس کے خلاف زبان نہیں کھولتے، اور عام آدمی ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ لسا ہے، تو ہم لسے کو لتاڑتے رہتے ہیں۔ وہ جتنا مظلوم ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اس کو اوروں نے تو اگر اس پر ظلم کیا ہے تو اوروں نے کیا ہے تو میرا کیا جاتا ہے، میرا بھی حق ہے کہ میں بھی اس پر ظلم کروں، اس کو پریس کروں۔ اور ظالم کے خلاف جو ہمارے محلے کا، علاقے کا چودھری ہو، بڑا ہو، ملک ہو، خان ہو، سردار ہو، اس کے خلاف اس کا عیب ہم نہیں بیان کرتے، اس کا عیب نہیں بیان کریں گے کہ اس نے لوگوں کا مال کھایا ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، اس کے خلاف ہم بات ہی نہیں کرتے، اس کے عیب نہیں بیان کرتے کہ یہ سرعام شرابیں پیتا ہے، یہ سوسائٹی کے اندر گناہ کو عام کرتا ہے، اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ ایک عام آدمی لے مین جو ہمارا مسلمان بھائی ہے اور کسی مجبوری کے تحت اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا اس کا چرچا ہم پوری سوسائٹی کے اندر کر دیں گے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ وہ ہماری ہی جنس سے تھا۔
اور ممکن ہے کہ اس نے گناہ کا کام نہ کیا ہو، وہ ہمارا پرسپیکٹیو وہ جو دیکھ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اور زیادہ مختلف پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات کی ولا تجسسوا، پھر آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قربان جائیے کہ یہ حضور نے وہ باتیں کی ہیں جو عام طور پر ہم اپنی زبان میں یہ باتیں کرتے بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے کیسے ان باتوں کی تعلیم دی ہے سادہ الفاظ کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسری کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کو انسان بھول جاتا ہے۔ پھر اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل توجہ ہے، اور وہ آج کل اس دور کے اندر، جیسے میں نے گزشتہ ایک نشست کے اندر بھی یہ بات کی تھی، یہ وہ گناہ ہے جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو یہ ہو نا کہ ہم گناہ میں ملوث ہیں تو ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت اور اس کا حبیب گناہ کہہ رہے ہیں اور اس سے منع کر رہے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں یہ گناہ معلوم ہی نہیں ہوگا، اور آپ اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ لگائیں، اس کی حساسیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے ارشاد فرمایا، ایک مثال دے کر کے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ بس اتنا جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر اگلی بات ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے یہ کوئی بات پسند کرتا ہے کہ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، زندہ نہیں مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، پھر خود ارشاد فرمایا کہ تم یہ بات ناپسند کرتے ہو۔ ذرا ایک لمحے کے لیے میں صرف آپ کو ایک پریکٹس کروانا چاہتا ہوں، آنکھیں بند کیجیے اور اپنے اپنے رشتہ داروں اور اپنے سگے بھائیوں کو تصور میں لائیے ذرا، اور امیجن کریے کہ آپ کے سامنے ان کی میت پڑی ہوئی ہے اور آپ چھری کانٹے کے ساتھ ان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ہم سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، امیجن نہیں کر سکتے ہم اس بات کو۔ تصور کریں ذرا، بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں تو ہم بروسٹ کا پیس سامنے رکھ کے اس کو کھا رہے ہوتے ہیں چمچ اور کانٹے کے ساتھ۔ یہ غیبت کرنا بالکل وہی شے ہے۔ اور غیبت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا عیب بیان کرنا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عیب اور گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہو، فرمایا پایا جاتا ہو پھر بیان کرنا، اسی کا نام غیبت ہے، اور اگر نہ پایا جاتا ہو اور پھر بیان کرنا، اس کا نام بہتان ہے۔ یعنی وہ عیب اس میں تھا ہی نہیں اور ہم نے اس کا اظہار کر دیا، بہتان باندھا اس کے اوپر۔ ہر دو صورتوں میں ہم باریک دھار کے اوپر کھڑے ہوئے۔ وہی پرسپیکٹیو کی بات ہے، آپ اپنا پرسپیکٹیو چینج کر لیں، پرسپیکٹیو چینج کریں گے تو وہ بہتان کا گناہ بن جائے۔ یعنی امکان موجود ہے کہ ممکن ہے اس نے وہ گناہ کیا، ممکن ہے نہیں کیا۔ تو آپ تصور کریں کہ اگر آپ اس بات پر مائل ہیں اور قائل ہیں کہ یہ گناہ اس نے کیا ہے اور نہ کیا ہو تو پھر تو وہ بہتان بن جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھا پرسپیکٹیو اپنا لیں اور ہم اچھا گمان رکھیں کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ عیب موجود ہو، ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، میں خود گواہ ہوں اس بات کا، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور بھائی کیا ہے تمہارے سامنے ہوا ہے، اسی کا نام تو تھا کہ تم نے اس کو چھپا کر کے رکھنا ہے، بیان کرو گے تو یہی تو غیبت ہے۔ اور اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو ایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دیا ہے جیسے آج کے دن اس مہینے میں تمہاری اس شہر کی حرمت ہے۔ یہ حجت الوداع کی بات ہے، حجت الوداع کی، یعنی جیسے ہم جاتے ہیں نا مکہ مکرمہ میں، تو اس شہر مکہ وہ جو حرم ہے، حدود حرم کے اندر بہت سے اعمال حرام ہو جاتے ہیں کہ وہاں پتہ توڑنا بھی حرام ہے،
چیونٹی کو مارنا بھی حرام ہے، اسی وجہ سے اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے جھگڑا کرنا حرام ہے، اس کو گالی، وہ تو عمومی طور پر بھی حرام ہے، لیکن وہاں بدرجہ اولا جنگ حرام ہے ان دنوں میں اور اس جگہ میں۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اس شہر کو اور اس مہینے کو تمہارے لیے حرمت والا بنایا ہے کہ تم ان دنوں کے اندر اور اس مہینے میں اور اس جگہ پر تم یہ اعمال سر انجام نہیں دے سکتے، تو یاد رکھو عام زندگی کے اندر اور عام روٹین کے اندر بھی تمہارے عام مسلمان بھائی کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت وہ تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دی ہے۔ معنی کیا ہے؟ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کے مال کا خیال رکھنا ہے، اس کی جان کا خیال رکھنا ہے، ہر اعتبار سے وہ ہم سے محفوظ رہنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومن کی یہ ڈیفینیشن فرمائی ہے۔ محض عقیدہ اپنا لینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے، صرف اتنی بات سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، اتنی بات سے بندہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ مومن تب ہے کہ جب وہ پورے کا پورا دین کی اس روح کو اپنائے۔ دین کی یہ اصل روح ہے جس کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ آغاز کے اندر کہ دین سارے کا سارا وہ محبت پر بنیاد کرتا ہے، اور یہ جو اللہ رب العزت بار بار اور اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ لوگوں ان کاموں سے بچو، وہ چاہتا کیا ہے کہ تم سوسائٹی کے اندر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور سلوک کے ساتھ آپس میں رہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان شخص کا گوشت کھایا، اللہ رب العزت اس کو اتنی ہی دوزخ کی آگ کھلائے گا۔ اب ایک بات تو یہاں دنیا میں ارشاد فرمایا، پھر فرمایا یہ آخرت کا عذاب ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مومن یا مومنہ پر بہتان باندھا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خبال دوزخ کا ایک کیچڑ ہے، فرمایا اس میں دھسا دے گا، اور وہ اپنے یہاں تک کہ وہ اپنے اس بہتان سے نکل آئے اور وہ اس سے نہیں نکل سکے گا۔ معنی کیا ہے؟ وہ عمل اس دنیا میں کیا تھا نا، تو اس دنیا میں اس بہتان سے باہر آ سکتے ہیں دو صورتوں میں، کہ جس پر بہتان لگایا ہے اس سے معافی مانگ لی جائے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، یہ احادیث ہیں آگے، وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا پھر بندے کو چاہیے کہ اگر اس نے کسی کے متعلق غیبت کی ہے تو پہلے تو اس سے معافی مانگے، اگر اتنی مہلت اور اتنا امکان نہیں ہے تو پھر اس کے حق میں استغفار کرے، اپنے مسلمان بھائی کے حق میں کیا کرے؟ استغفار کرے، ورنہ پھر یہ عمل وہاں تک ساتھ جائے گا اور وہاں اس کا بدلہ دینا وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے، محبت سے رہیں۔ کیا ہی ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھیں تو ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر بات کریں۔ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی گیدرنگ اور سٹنگ میں ہوں تو کوئی نہ کوئی ایک شخص وہ ہمارا موضوع گفتگو ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کیا ہو جائے گا کہ ہم اس کو ڈسکس اگر نہیں کریں گے، کوئی اور اچھی بات کر لیں سوسائٹی کی، بلکہ سوسائٹی کو اچھا کرنے کے حوالے سے کوئی بات کر لیں۔ ہم ان موضوعات کی طرف نہیں جاتے، اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی کا یہ حال و حشر ہو چکا ہے، ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آخری پیڑھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو ہمارے سامنے سفید داڑھیوں والے، یہ وہ زندگیاں گزار چکے ہیں۔ وہ آج کے حال تو یہ ہیں کہ پڑوس والے کو خبر نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی 4 دن پہلے میری پھپھو کا انتقال ہوا اور ہم ان کو لے کر کے ان کے آبائی گاؤں گئے۔ 50 سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر تھا وہاں پر، اور ہمارے پہنچنے سے پہلے لوگ دھوپ کے اندر ان کے استقبال کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور واحد وجہ میں نے ان کو جب قبر میں اتار رہے تھے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ لوگ اتنی شدید گرمی میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ اس کے حقدار تھے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے انہوں نے ساری عمر لوگوں کے ساتھ محبت کی اور محبت بانٹی ہے۔ یہ صلہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کل آنکھیں بند ہوں تو کوئی آپ کے لیے آنکھیں نم کرنے والا موجود ہو، اور وہ ان غیبتوں، بہتانوں، حسد اور کینہ سے کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی جنازے میں شریک ہوگا اور نہ کوئی دفنانے کے لیے موجود ہوگا، اور نہ کوئی آنکھیں نم کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔